مزید ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں پروردگار آپ کو اسی طرح خوشحال اور شاد و آباد رکھے۔ کون کہتا ہے حالات سے ڈر جاؤں گا، کون کہتا ہے حالات سے ڈر جاؤں گا، اور وقت آنے پر شعلوں سے گزر جاؤں گا، اور زندگی کے دو چار قدم میرے ساتھ چل کے تو دیکھ، زندگی کے دو چار قدم میرے ساتھ چل کے تو دیکھ، پھول بن کے تیری راہوں میں بکھر جاؤں گا، پھول بن کے تیری راہوں میں بکھر جاؤں گا۔ میں نے جو یہ شعر آپ کے سامنے پڑھا تھا، یہ بالکل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پوری طرح سے فٹ ہوتا ہے۔ وہ کس طرح سے، میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ تم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی دفعہ کیسے دیکھا تھا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان حال سے بیان فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا، اور مکے کے اندر غلاموں کے ساتھ انسانیت والا سلوک نہیں کیا جاتا تھا، اور غلاموں سے ان کی استطاعت سے زیادہ ان سے کام لیا جاتا تھا۔ اسی لیے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام کے بارے میں بہت ہی کم جانتا تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار آ گیا، اور جاڑے کا موسم تھا، کڑکتی ہوئی ٹھنڈ پڑ رہی تھی، بخار اتنا تیز کہ مجھے کمزور کر کے رکھ دیا تھا، لہذا میری ایسی حالت تھی تو میں اس حالت میں لحاف اوڑھ کر لیٹ گیا، لیکن جب میں لیٹا تو میرا مالک بہت ہی بڑا ظالم اور جابر تھا۔ جب اس نے مجھے لحاف اوڑھا ہوا لیٹا ہوا دیکھا تو اس نے سزا کے طور پر جس قمیص کو میں پہنا ہوا تھا اس قمیص کو بھی اتروا دیا۔ سامنے جو رکھی ہوئی تھی، مجھ سے کہا کہ یہ جو پیس، اور مجھے جو پیسنے کے لیے کھلے صحن میں بٹھا دیا۔ اب سخت سردی اور میں حالت بخار میں، لہذا میں روتا جاتا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کسی نے دروازے پر دستک دی، میں نے اندر آنے کی اجازت دے دی تو نہایت ہی متین پر نور چہرے والا ایک شخص اندر داخل ہوا اور مجھ سے کہا کہ اے نوجوان، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تو میں نے اس سے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، یہاں پر پوچھنے والے سب ہیں، لیکن زخم پر مرہم لگانے والا یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سخت جملے کہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چل پڑے۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ یہاں پر پوچھنے والے سب ہیں، لیکن زخم پر مرہم لگانے والا کوئی نہیں ہے۔ حضور یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ دل کے اندر ہلکی سی جو امید تھی کہ یہ شخص میری مدد کرے گا، وہ بھی ختم ہو گئی، لیکن بلال کو کیا پتا تھا کہ جس شخص سے اس کا اب واسطہ پڑا ہے اس کو اللہ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا، اس کے ہاتھ میں گرم دودھ کا ایک پیالہ تھا اور دوسرے ہاتھ میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ کا پیالہ مجھے دیا اور مجھ سے کہا کہ جاؤ اسے کھاؤ پیو اور جا کر سو جاؤ۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ اتنی جو پسنے سے رہ گئی ہے اس کا کیا ہوگا، اسے کون پیسے گا؟ میرا مالک ظالم ہے، مجھے
چھوڑے گا نہیں، سزا ضرور دے گا اگر یہ جو نہیں پسی تو اس نے کہا کہ جاؤ تم جا کر سو جاؤ، یہ صبح کو پسی ہوئی جو مجھ سے لے لینا۔ حضرت بلال جا کر سو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیستے رہے، صبح کو وہ جو پیس کر اس کو دے دی۔ دوسری رات بھی ایسا ہی ہوا، تیسری رات بھی ایسا ہی ہوا، یعنی 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی چکی پیستے رہے، جو پیس کر ان کو دیتے رہے۔ میرے پیارے ناظرین، یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے ایسے لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین، یہ تھا مختصر سا قصہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ ہمیشہ خوشحال اور شاد و آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔